پاکستان کے پارلیمنٹ میں آنے لگی تو ہمارے اسپیکر صاحب اور چیئرمین سینٹ نے کہا ہم پہلے بھی آپ کے وفادار تھے، ہم آج بھی آپ کے وفادار ہیں۔ اس نظریے کو لوگ ٹیکس دیں گے، اس کو آپ یقین نہیں رہے گا کہ آپ کی ریاست ہے، ٹیکس آپ کے فلاح و بہبود پہ خرچ ہوگا۔ جب میرا پیسہ میری فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں ہوگا، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس قسم کے ٹیکس آپ کے ظالمانہ ٹیکس ادا کرتا رہوں گا۔ اور اگر ٹیکس ظالمانہ ہے اور آپ مجھے امن بھی نہیں دے پا رہے، اور جب میرا سب کچھ لٹ جاتا ہے پھر آپ کو جاگ آتی ہے۔ جب چین کا ایک مہمان آتا ہے اور ہم مہمان، مجھے یہ کہنے دیجئے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی، ہمارے آرمی چیف بھی چائنا گئے، وہاں انہوں نے بڑی محنت کی، لیکن سفارتی حوالے سے اگر حقیقت میں بات کی جائے، ہمارے پرائم منسٹر کامیاب ہو کر واپس نہیں آئے۔ مولانا صاحب کائنڈلی اور ساتھ ساتھ مختصر کر دیجیے، آج بہت ان کا مہمان یہاں آیا، جی ہاں، ہم سب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، مہمانداری کی، اور ہم نے ان کو اپنی بھرپور حمایت، تائید، دوستی سب حوالے دیے، انہوں نے سب وہی حوالے دیے، ایک جملے میں اس نے ہمیں جواب دے دیا کہ پاکستان میں اب بھی سیاسی استحکام نہیں ہے، پاکستان کی سیکورٹی اب بھی ٹھیک نہیں۔ آپ بتائیں کہ کس بنیاد پر انویسٹمنٹ کریں گے یہاں پاکستان میں؟ جی کائنڈلی حضرت صاحب کائنڈلی وائنڈ اپ کیجیے، تاکہ آج بہت لمبا دن ہے، جی ہاں، رات کو تو 11-12 بجیں گے۔ اب یہاں پر آپ نے عزم استحکام کوئی آپریشن کے نام سے کوئی کیا چیز کر دی ہے؟ میں نے کہا ہمیں تو 2010 سے مار کھا رہے ہیں انہی آپریشنوں کے ہاتھ سے، دہشت گردی کے خلاف جنگ، دہشت گردی کے خلاف جنگ۔ کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ بین الاقوامی ایجنڈا نہیں ہے؟ اس پہلو کو ہم کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ باجوہ صاحب نے مجھے کہا، باڑ لگا دیا ہے، فخر سے کہتا ہے میں نے باڑ لگا دیا ہے، کسی کا باپ بھی افغانستان جا سکتا